یہ 20 چیزیں جو میں بتانے جا رہا ہوں ایسی ہیں کہ پبلک میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان چیزوں کے کرنے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو ضرور آپ بھی اس کو دیکھیں اور اسی طرح پورے مسلمانوں کے ساتھ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ ہر روزے دار کو پتہ چلے کہ روزے کی حالت میں یہ چیزیں کرنے کی گنجائش ہے۔ تو چلیے میرے پاس نوٹ موجود ہے، 20 چیزیں کیا کیا ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز نمبر 1، بھول کر کھانا پینا یا اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا۔ کسی بندے کو بھولنے کی بیماری ہے یا کھانا پینا اس کا بھول کر ہو گیا، یاد نہیں تھا کہ روزے سے ہے، تو بھول کر کھانے سے پینے سے یا جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ اگر کوئی مسواک کرتا ہے اور مسواک کرنے کے بعد مسواک کا مزہ بھی اسے آ رہا ہے کہ مسواک جو ہے، کبھی اگر کوئی نیم کے پتے سے نیم کا جو لکڑی آتی ہے اگر اس سے مسواک کرے گا تو اس کا جو مزہ ہے وہ کڑوا آئے گا، اور اسی طرح جو ریگولر مسواک ہے اس سے مسواک کرنے کے بعد بھی ایک قسم کا مزہ آتا ہے زبان پر۔ اس کے باوجود بھی مسواک کرنے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، سرما لگانا۔ سرما لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں سرما لگاتا ہے تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، بیماری کی حالت میں انجیکشن کرنا اور اسی طریقے سے گلوکوز یعنی سلائن چڑھانا۔ اگر کوئی بیمار پڑ جائے اور وہ روزے کی حالت میں ہے، ڈاکٹر انجیکشن کرنا چاہ رہا ہے یا سلائن یا گلوکوز چڑھانا چاہ رہا ہے تو روزے کی حالت میں انجیکشن اور گلوکوز دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اکثر مسلمان کیا ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ارے روزے سے ہے نا، انجیکشن کر لیں گے تو کہیں روزہ ٹوٹے گا، سلائن لگائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں استعمال کر سکتی ہیں اور کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، بلڈ ٹیسٹ کروانا، خون چیک اپ کرانا جسے ہم کہتے ہیں۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کراتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 6، سر میں تیل لگانا۔ سر پر لگاؤ یا داڑھی پر لگاؤ، آپ تیل اگر روزے کی حالت میں لگاتے ہیں تو نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، آنکھ میں دوا ڈالنا۔ اگر کسی کو جو ہے اینک لگا ہوا ہے، چشمہ لگا ہوا ہے، جیسا کہ میں چشمہ پہنا ہوا ہوں، کبھی کیا ہوتا ہے جیسے ہم ہاسپٹل کو جاتے ہیں تو آنکھ میں ڈراپس ڈالنے کے لیے ڈاکٹر دیتا ہے، تو روزے کی حالت میں اگر کوئی آنکھ میں ڈراپس ڈال رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، کان میں پانی چلا جانا۔ اگر کوئی تیراکی کر رہا ہے یا کسی بھی بنا پر کان کے اندر اگر پانی چلا جائے تو کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 10، دانت نکلوانا۔ دانت نکلوا لو یا داڑھ نکلوا لو، درد کی وجہ سے دانت یا داڑھ میں کیڑا پڑ گئے یا کوئی بھی آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے، روزے کی حالت میں روزے دار اگر دانت یا داڑھ نکلوا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جو خون نکل رہا ہے وہ حلق کے نیچے نہ چلا جائے، پیٹ میں نہ جائے، اس کا جو ہے خیال رکھنا پڑے گا۔ ورنہ احتیاط یہ ہے کہ کسی ایسے ڈاکٹر سے رابطہ کرے جو مغرب کے بعد یا تراویح کے بعد یہ کام کرنے کے لیے راضی ہو۔ اگر نہیں ہے تو پھر دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں، دانت نکلوا سکتے ہیں، لیکن میں وہی بتایا نا کہ خون جو ہے وہ حلق کے اندر نہ جانے پائے۔ نمبر 11، منہ میں مکھی یا دھواں چلا جائے۔ آپ کہیں گاڑی پر جا رہے ہیں، اچانک سے کوئی مکھی مچھر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کنٹینیو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کہیں آگ جلی ہوئی ہے، دھواں نکلوا ہوا ہے، اب اچانک سے حلق میں دھواں چلا گیا، منہ میں دھواں چلا گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 12، دیکھیں کوئی غم کی وجہ سے رو رہا تھا اور اس کے آنسو نکلتے نکلتے اچانک سے منہ میں آئے اور حلق میں چلے گئے،
تو اس سے بھی آنسو کے حلق میں چلے جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح میرے جو ہے عزیز ماں بہنیں رمضان میں بہت زیادہ محنتیں کر رہی ہوتی ہیں، مشقتیں کر رہی ہوتی ہیں سحری اور افطاری بنانے کے سلسلے میں، کہ تو کچن میں اگر کسی ماں عزیز بہنوں کو اور ماؤں کو جو ہے گرمی کی وجہ سے پسینہ آ جائے اور وہ پسینہ جو ہے غلطی سے حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو نمبر 12 کیا تھا؟ آنسو نکل کر حلق میں چلے جائے یا پسینہ اچانک سے حلق میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب چلیں گے نمبر 13، ڈکار کی وجہ سے۔ کبھی کیا ہوتا ہے سحری ہم زیادہ کھا لیتے ہیں جس کی وجہ پر فجر کی نماز کے بعد تک بھی ہمیں ڈکاریں آنے لگتی ہیں، اور ڈکار میں کبھی کھٹا پانی جیسا کوئی چیز اچانک سے حلق میں آتی ہے اور واپس چلے جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے ڈکار میں کوئی چیز آئی اور واپس چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ تو روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 14، دانت سے خون نکلا لیکن کوئی انسان اسے نگلا نہیں، یعنی حلق سے نیچے نہیں اتارا، بس خون نکلا اور اس کو واپس جو ہے باہر اس نے تھوک دیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 15، کسی کو پان کھانے کی عادت رہتی ہے، پان کھانے کے بعد سحری میں اچھے سے دانت بھی صاف کر لیا، کلی بھی کر لیا، لیکن سرخی جو مطلب جو لال پن جو رہتا ہے اگر وہ منہ میں ایسے ہی باقی رہ گیا تو اس کے بعد وہ لال پن اگر حلق میں چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ پان کھانے کے بعد اچھی طریقے سے منہ صاف کر لیا تو بس یہی کافی ہے۔ نمبر 16، گرمی میں کوئی غسل کرتا ہے، ابھی گرمی کے سیزن کے روزے چل رہے ہیں، اگر کوئی کسی کو زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور وہ روزے سے ہے تو اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں بھئی روزے سے ہے، ٹھنڈے پانی سے اگر کوئی غسل کرے گا تو روزے کے ثواب میں کمی آئے گی، اس طرح لوگ سوچتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ گرمی کی وجہ سے اگر کوئی روزے دار غسل کرنا چاہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے لطف اٹھانا چاہے تو بھرپور اس کی گنجائش ہے، نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 17، گرمی کی وجہ سے اگر کسی جگہ کسی علاقے میں شدت سے گرمی پڑ رہی ہے اور کوئی روزے دار جو ہے پیاس کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں رومال بھگو کر اپنے سر پر رکھتا ہے تاکہ کچھ ٹھنڈی محسوس کرے اور کچھ سکون محسوس کرے، تو اس طرح کرنے سے بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، روزہ نہیں ٹوٹتا، سر پر بھیگا ہوا رومال روزے دار رکھ سکتا ہے۔ نمبر 18، دیکھیں نوجوانوں کے لیے یہ مسئلہ ہے، کبھی رات میں غسل کی نوبت آ جاتی ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ سحری کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو 5 یا 10 منٹ باقی رہتے ہیں، یا تو دو ہی آپشن ہمارے پاس رہتے ہیں، ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا رہتا ہے۔ اگر ہم لوگ سحری کھائیں گے تو غسل کا وقت جو ہے غسل کیے بغیر ہی فجر کا وقت شروع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اور اگر ہم غسل کریں گے تو سحری کرنے کا وقت نہیں رہتا ہے، یعنی ایک دم شارٹ وقت رہتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی صورت میں پہلی سحری کر لے، پھر سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد غسل کر کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس صورت میں بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ اگر اس کو شارٹ انداز میں بتاؤں، جنابت کی حالت میں اگر کوئی صبح کر رہا ہے، یعنی فجر کی نماز کے وقت میں داخل ہو رہا ہے، جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت ہی میں سحری بھی کر رہا ہے، تو اس صورت میں روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 19، اگر کسی کو مزی نکلے روزے کی حالت میں تو اس سے بھی روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 20، اگر کسی کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کل 20 چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، آپ اس کو دوبارہ سن لیں، 100 بار سن لیں، لیکن ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، آپ کو خود بھی فائدہ، آپ خود بھی ان چیزوں کو جو ہے سمجھ کر فائدہ اٹھائیں، اور جو بھی روزے دار بھائی بہنیں آپ کے خاندان میں جو بھی روزہ رکھ رہے ہیں، آپ ان کو بھی گائیڈ کریں، ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی جو ہے یہ چیزیں معلوم ہو جائیں، اور روزے کی حالت میں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ان کے ساتھ ہو رہی ہے
تو وہ اس سے پریشان نہ ہوں۔ اب آخر میں آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔